اسٹوڈیوز کے ساتھ میں ہوں آر جے آمنہ شیخ. جی سامعین, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. سامعین, آپ کو بتاتے چلیں کہ روشنی ہیلپ لائن کا پروگرام بکھرے موتی کے ساتھ میں ہوں اسٹوڈیوز میں موجود, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ پروگرام بکھرے موتی سن رہے ہیں FM 101 کراچی کے لائیو اسٹوڈیو سے, اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے روشنی ہیلپ لائن کی جانب سے, جن کا نمبر ہے 1138. سامعین, آپ کو بتاتے چلیں کہ روشنی ہیلپ لائن پاکستان کی واحد NGO ہے جو گمشدہ بچوں کی تلاش کے لیے کام کر رہی ہے. سامعین, روشنی ہیلپ لائن کے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شاہی نے, جن کا دعویٰ ہے شاہی کا ہے تو اچھا ہی ہوگا. جی سامعین, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ FM 101 کراچی کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پروگرام کراچی, حیدرآباد اور ملتان سے بیک وقت سن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر جائیں تو فیس بک پیج پر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی آپ ہمارا یہ پروگرام سن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ روشنی ہیلپ لائن کی جو اپلیکیشن ہے اور یا ان کی جو ویب سائٹ ہے, اس ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ یہ پروگرام دنیا بھر میں سن سکتے ہیں. یہ ہنسے تو ستارے لگے ہر کسی کو. سامعین, آپ کو بتاتے چلیں کہ روشنی ہیلپ لائن پاکستان کی واحد NGO ہے جو گمشدہ بچوں کی تلاش کے حوالے سے کام کر رہی ہے, اور آج ہمارے ساتھ روشنی ہیلپ لائن کے نمائندے بھی موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ روشنی ہیلپ لائن کی ٹیم دن رات گمشدہ بچوں کو ان کے والدین کے سپرد کرنے کے حوالے سے کام کر رہی ہے, اور بچوں کو ان کے والد سے ملوانے میں روشنی ہیلپ لائن کا یہ بہت بڑا کام ہے. روشنی ہیلپ لائن لاپتہ بچوں کی بازیابی کے لیے سب سے بڑا انہوں نے قدم رکھا ہے, اور اب تک آپ کو بتاتے چلیں کہ 10,000 سے زائد بچوں کو اپنے پیرنٹس سے ملوا چکے ہیں, اور ملک بھر میں 30,000 سے زائد خاندانوں کو تعاون فراہم کیا جا رہا ہے. روشنی ہیلپ لائن کی نمایاں کوششوں اور جدوجہد سے زینب الرٹ رسپانس اور ریکوری ایکٹ 2020 بچوں کی حفاظت کے لیے 2020 میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا. تو سامعین, اس تنظیم کا بہت اچھا کام ہے, اور یہ تنظیم بچوں کی بدسلوکی اور استحصال سے روکنے کے لیے کمیونٹیز میں بیداری بھی پھیلا رہی ہے. تو اس پر مزید ہمیں بتائیں گے شیراز صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, روشنی ہیلپ لائن کے پروگرام مینیجر, اور ان کے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں تہمینہ جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ رخسار بھی موجود ہیں جو کہ سپروائزر ہیں. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. شیراز صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں, تہمینہ صاحبہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, اور رخسار آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جی شیراز صاحب, کیا کہیں گے روشنی ہیلپ لائن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں FM 101 اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور یہ بیک وقت کے پروگرام کراچی, حیدرآباد اور ملتان میں ہمارے سامعین سن سکتے ہیں. اور ساتھ ہی میں شاہی گروپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کی مزیدار چیزیں جیسے شاہی میوہ اور بلے بلے وغیرہ کا. ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جوائن کیا ہے ہماری ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں تہمینہ عظیم صاحبہ, جن کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ وہ سندھ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے ساتھ منسلک رہی ہیں. فی الحال وہ پناہ شیلٹر ہوم کے ساتھ ایز اے مینیجر پروگرام کام کر رہی ہیں, اور ساتھ ہی وہ روشنی ہیلپ لائن کی بھی سینئر ممبر میں سے ہیں, اور بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں گمشدہ بچوں کی تلاش کے حوالے سے. ویلکم ٹو آور شو تہمینہ عظیم صاحبہ. بہت شکریہ. بالکل, میں بھی FM 101 کا اور اسپیشلی روشنی ہیلپ لائن والوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں ایز اے سینئر بورڈ ممبر بھی ان کے ساتھ ہوں, اور ہمارا جو روشنی ہیلپ لائن کا جو ہمارا آبجیکٹو ہے اس میں ہر طرح سے بڑھ چڑھ کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کریں اور گمشدہ بچوں کے حوالے سے بھی ہر طرح سے ان کی ہیلپ کریں. تو تھینک یو سو مچ. جی, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تہمینہ صاحبہ, گمشدہ بچوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ پاکستان میں جو گمشدہ بچوں کے حوالے سے یہ ایک ایشو جو کہ بہت زیادہ بچوں کی گمشدگی کے واقعات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی شیراز, بالکل. دیکھیں, میں نے جب آپ لوگوں کی رپورٹ روشنی ہیلپ لائن کی جب رپورٹ پڑھی تو مجھے میرے لیے ایک بہت شاکنگ بات تھی کہ اس میں ہمارے جو 2023 کی رپورٹ میں 26,033 بچے جو ہیں وہ مسنگ چلڈرن رپورٹ ہوئے ہیں روشنی ہیلپ لائن کی رپورٹ میں, اور اس میں زیادہ تر جو 70% جو بچے تھے وہ بوائز تھے. تو یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور اس لیے یہ الارمنگ سچویشن ہے کیونکہ
بچے جو لڑکے خاص طور پہ، کیونکہ لڑکیاں تو چلے ہم لوگ گھروں میں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ بیٹھ بھی جاتی ہیں، سن بھی لیتی ہیں بات، لیکن لڑکے جو ہیں ان کا ایکسیس اس وقت سوشل میڈیا کی طرف، مارکیٹس کے اندر، اسکولس میں، اور باقی جو ان کے فرینڈ شپس ہوتی ہیں، گلی محلے میں بچے جا کے بیٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت ان کا ایزی ایکسیس ہے. تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی اپنے خاص طور پہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام ہیں اور باقی جو ہمارے مدرسے کے بھی لوگ ہیں، ان کو بھی میں ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی بہت ایک بڑی ہماری ایز اے سوشل کمیونٹی ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایک تو کلوز ریلیشنز رکھیں اور ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں شامل کریں. اسپورٹس سب سے بڑا تو اس وقت اسپورٹس ہے. ہم اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتے. پیرنٹس دونوں اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر آن جاب ہیں، کچھ ہمارے معاشی کنڈیشنز ایسی ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنے دونوں پیرنٹس کو نکلنا پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی آپ لوگ گھر پر ہوں تو کائنڈلی اپنے بچوں کو موبائلز چھوڑ کے، سب چیزیں کام چھوڑ کے اپنے بچوں کو فل اٹینشن دیں، فل ان کو سپورٹ کریں، ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں شامل کریں، ان کو باہر لے کے جائیں، اور اسپیشلی پکنکس وغیرہ کے اوپر. یہ بھی ایک ٹرینڈ جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے ہمارے پاس کہ فیملیز جب اکٹھی پہلے جاتی تھیں پکنکس پہ، ڈنرز پہ، اور ایک سوشل گیدرنگس جو تھیں بہت کم ہو گئی ہیں. تو میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ایک کلوز ریلیشن شپ رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی بھی بے راہ روی کی طرف مائل نہ ہوں. جی تھینک یو سو مچ. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے صحیح فرمایا کہ بچوں کے ساتھ پیرنٹس کا کلوز جو ہے تعلق ہونا بہت ضروری ہے. میں پروگرام کے اب اگلے فارمیٹ کی طرف جانا چاہوں گا. پروگرام کے فارمیٹ کے اس وقت ہمارا ٹائم ہوتا ہے، ہمارا سیگمنٹ ہے یہ بچہ کہاں ہے. تو میرے ساتھ میری کولیگ مس رخسار یہ بتائیں گی کہ آج ہمارے پاس گمشدہ بچوں کے کون سے ایسے کیسز ہیں. جی رخسار اوور ٹو یو. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. جیسے کہ ہمارے ہر شو میں ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا یہ بچہ کہاں ہے، جس میں آن گوئنگ کریٹیکل کیسز ڈسکس کیے جائیں گے. ویسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس آل اوور پاکستان سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور بہت ساری کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ کیسز جو میں ڈسکس کرتی ہوں وہ آن گوئنگ کریٹیکل کیسز ہوتے ہیں. جو پہلا کیس آج میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، بچی کا نام ہے علیشہ، ولدیت ہے اس کی محمد آصف، اور یہ بچی 14 سال کی ہے. بچی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. 1 اپریل سے سرگودا کے علاقے سے لاپتہ ہے. اس بچی کا پوسٹر ہماری سوشل میڈیا ویب سائٹ دونوں پر اپلوڈڈ ہے. پلیز جائیں، ان بچوں کے پوسٹر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دوسرا کیس ہے ہمارے پاس کراچی کا، فضا محمود، ولدیت ہے محمود حسن، اور اس کی ایج ہے 16 سے 17 سال، اور یہ بچی ریسنٹلی 24 اپریل کو لاپتہ ہوئی ہے منظور کالونی، گجر چوک، کراچی کے علاقے سے. یہ بچی کوچنگ گئی تھی اور کوچنگ سے واپسی پر گھر نہیں پہنچی، تاحال لاپتہ ہے. دیکھنے والے اور سننے والوں سے گزارش کروں گی تمام بچوں کے پوسٹرز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہمارے روشنی ہیلپ لائن کا پیج وزٹ کیجیے، اور مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہماری 24/7 ہیلپ لائن جو ایکٹیو ہے 1138 اس میں کانٹیکٹ کیجیے. اگر آپ کی نالج میں بھی کوئی ایسا بچہ ہے آل اوور پاکستان سے کہیں سے بھی لاپتہ ہے، یا کہیں سے آپ کو کوئی لاوارث صورت میں بچہ ملا ہوا ہے، تو آپ فوری طور پہ ہمیں رپورٹ کیجیے. اور ہمیں واٹس ایپ پہ جوائن کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0340110008. دوبارہ ریپیٹ کروں گی 0340110008. اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کیجیے. بہت شکریہ. جی رخسار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو 2 بچوں کے آپ نے نام بتائے، عریشہ اور فضا محمود، سامعین جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے پورے پاکستان میں، آپ سے گزارش ہے کہ ان 2 بچوں کی تلاش کے لیے روشنی ہیلپ لائن کا ساتھ دیجیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے پوسٹرز جو ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں روشنی ہیلپ لائن کی، ان کو شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ آپ نے کہیں دیکھا ہے تو روشنی ہیلپ لائن سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے، ان کی مدد کیجیے. رضاکارانہ طور پر آپ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت اچھا اور بہت نیک کام ہے جس میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے. جی شیراز صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کو روشنی ہیلپ لائن کے بارے میں مزید بتائیں کہ کیا کیا آبجیکٹیوز ہیں اس کے، کیا کام کر چکی ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے، اس کے بارے میں بتائیے ہمیں. آبجیکٹیو تو ہمارا جیسے تہمینہ صاحبہ نے بتایا اور میں نے بتایا کہ گمشدہ بچوں کی تلاش کا، تو میں ناظرین کے ساتھ آج کچھ اہم چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ بچے کی گمشدگی کے وقت کون سے ایسے اقدامات ہیں جو فوری طور پر ان کو کرنے چاہیے. تو اس حوالے سے میں سامعین کو آگاہ کرنا چاہوں گا
کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ گم ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ دنیا بھر میں اور پاکستان میں جو رائج قوانین ہیں ان کے مطابق 18 سال سے جو کم عمر ہے وہ بچہ ہے. تو 18 سال اگر اس عمر کی حد میں آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ کھو جاتا ہے جسے آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ قریبی پولیس اسٹیشن جا کر اس بچے کی گمشدگی کا اندراج کروائیں. بچے کی گمشدگی کے اندراج میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس بچے کی کلیئر تصویر، اس کا نام، بچے کی ولدیت، اس کی ساخت، اس کا قد، اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ بہت ضروری ہیں. اور ساتھ ہی متعلقہ افسر کو بتائیں کہ اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد پھر ساتھ ہی جو آپ کے علاقے کی جو بھی متعلقہ مسجد ہے وہاں پر بھی ضرور اعلان کروائیں. اور پھر آپ کو فوری طور پر روشنی ہیلپ لائن 1138 پر بھی کال کرنا چاہیے. یہ سارے کام آپ نے بچے کی گمشدگی کے فوری طور پر کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت جلد مل جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ گم ہو جاتا ہے تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ جعلی عامل، جادو ٹونا کرنے والے اور جعلی پیروں کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کا وقت برباد ہوتا ہے، ان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، بلکہ بچے کی تلاش کا جو قیمتی عمل ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو ہماری یہ پیرنٹس سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے جو جعلی عامل، پیر جو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کوشش کریں کہ وہ ان کے پاس نہ آئیں. اور جو ہم نے پریکٹیکل میجرز بتائے ہیں، جو اسٹیپس بتائے ہیں بچے کی گمشدگی میں، روشنی ہیلپ لائن نے یہ جو آپ کو اسٹیپس بتائے ہیں، ہم نے اپنے جن کیسز میں یہ اسٹیپس لیے ہیں پیرنٹس کو آگاہ کیا ہے، 80% بچے کامیابی کے ساتھ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ملا چکے ہیں وہ اسٹیپس لے کر. صحیح، زبردست. اچھا شیراز صاحب یہ بتائیے گا کہ بچوں کی گمشدگی کی کیسز اگر پاکستان میں اوور آل بات کی جائے تو سب سے زیادہ کس ایریا سے آپ نے دیکھا ہوا کہ آ رہے ہوں گے؟ دیکھیں، جو ہماری جو رپورٹ ہے 2023 کی، اس کے مطابق سندھ بھر میں کیسز زیادہ ہوئے. اب اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم سندھ بھر میں کام کر رہے ہیں. اویئرنیس، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں اویئرنیس جو ہے سندھ میں بہت زیادہ ہے. اکراس پاکستان ہم ٹریننگ کے پروگرام، تربیت کے پروگرام ہم ترتیب دے رہے ہیں. ہم ٹریننگ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں پولیس کی، زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ، اور ان کی نالج انہینس کر رہے ہیں بچے کی گمشدگی، مسنگ چلڈرن کے ایشو کے حوالے سے، تاکہ وہ افیکٹولی اور ٹائملی رسپونڈ کر سکیں بچے کی گمشدگی کی صورت میں. تو سندھ بھر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیسز کا ریشو بہت زیادہ تھا. اور آپ لوگ ایک جو آپ کام کریں گے بچوں کے پوسٹر سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کتنا ہیلپ فل ہے بچوں کی تلاش کے لیے؟ جی، سوشل میڈیا ایک بہت اہم ٹول ہے. سوشل میڈیا پہ جیسے ہمارے VMS گروپس ہیں، والنٹیئر مینجمنٹ سسٹم گروپس ہیں، ہمارے 5 گروپس ہیں. جیسے ہی ہمیں کوئی گمشدہ بچے کی اطلاع ملتی ہے فوراً ہماری ٹیم کی طرف سے ایک پوسٹر بنتا ہے بچے کا، جسے ہم نہ صرف اس گروپ میں سرکولیٹ کرتے ہیں بلکہ ہمارے ویب سائٹ پہ، ہمارے فیس بک پیج پہ. اور ہم ناظرین سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس انفارمیشن کو جتنا زیادہ جلدی سے آگے شیئر کرتے جائیں گے اتنا جلدی ہم بچے کی گمشدگی کی تلاش کے عمل میں کوشش کر کے کامیابی سے اس کو اپنے پیرنٹس کے حوالے کر سکیں گے. جی، بہت اچھا کام کریں شیراز صاحب. اگر رضاکارانہ طور پر بات کی جائے تو کتنے لوگ آپ کی ٹیم میں موجود ہیں، یا آپ کی ٹیم کا حصہ جو پرماننٹلی ہیں، یا رضاکارانہ طور پر کتنے لوگ اور کس طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ کیا رسپانس ہے لوگوں کا؟ جی، ہمارے ساتھ لوگ اکراس پاکستان 10,000 سے زائد ہمارے والنٹیئرز ہیں جو کہ بچے کی گمشدگی کے حوالے سے بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں ایک پبلک کے گروپ سے کوئی انفارمیشن آتی ہے، بچے کی گمشدگی کی اطلاع ملتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً پوسٹر جو ہے وہ اپنا اس گروپ میں بنا کے شیئر کر دیتے ہیں. تو اس کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ کہ اگر بچہ اس علاقے میں کہیں سے بھی کھویا ہے تو عموماً یہ دیکھا ہے ہم نے کہ 80 to 90% وہاں سے اطلاع مل جاتی ہے. بچہ جو ہے وہ عموماً وہاں سے ریکور ہو جاتا ہے. وہ وہاں کے جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، رضاکار، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بچے کی گمشدگی کے عمل میں تیزی سے ہم جو ہے وہ بچے کو اپنے پیرنٹس سے ملانے میں ایک اہم رول پلے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پروگرام میں میں یہ چاہوں گا کہ ایک ہمارا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے پروگرام کا. آج ہمارا جو ایک موضوع ہوتا ہے پروگرام میں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، تو اس پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہے وہ جو بچے مین ہولز میں، ندی نالوں میں یا گھروں کے ٹینکرز میں گر جاتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے اس پروگرام میں. بالکل. تو یہ تو بہت اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا کہ یہ بھی ایک بچوں پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے ان کا بچہ آس پاس کے کسی ندی نالے میں گر گیا ہو، یا اور ہم لوگ اعلان کروا رہے ہوں مسجد میں. تو کس طرح سے پیرنٹس کو الرٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ جی، اس حوالے سے دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ خاص طور پہ جو ٹوڈلر ہیں بچے 0 سے لے کے 6 مہینے 1 سال تک کے بچے، ہم یہ چاہیں گے کہ پیرنٹس ان بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے قریب رکھیں. گھروں کے جو ٹینکر ہیں وہ ان کے اوپر ڈھکنا دے کے رکھیں. اسی طریقے سے گلی محلے میں اگر قریب میں کوئی
مین ہال ہے یا کوئی ندی نالا ہے تو وہ یہ کوشش کریں کہ وہ ان بچوں کو باہر نہ جانے, نہ صرف ان بچوں کو بلکہ جو اس سے بڑی عمر کے بچے بھی ہیں, آپ کہہ لیں کہ 2 سال سے لے کے آنورڈس 5 سے 6 سال 7 سال 8 سال تک کے بچے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گر جاتے ہیں, تو وہ ان کو وہاں نہ جانے دیں, بچوں کو بتائیں, ان سے بات چیت کریں, اور خاص طور پہ وہ ان جگہوں کی ان کو نشاندہی کرا دیں اور میک شور کریں کہ وہ ان گلیوں کی طرف بچے یا گلی میں کوئی اس طرح کا مین ہول ہے وہ وہاں نہ جائیں. جی شیراز صاحب, سامعین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ روشنی ہیلپ لائن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کوئی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے لائیو نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. ٹیلی فون لائن آپ کے لیے کھول دی گئی ہے, نمبر ہے 02199231963. سامعین آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, نمبر میں پھر سے بتاتی چلوں 02199231963. اور کالس آ رہی ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے؟ روشنی ہیلپ لائن 1138 سے. جی جی جی, اپنا نام بتائیے گا, کون اور کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. جی کال تو آئی تھی روشنی ہیلپ لائن 1138. بالکل سامعین, روشنی ہیلپ لائن کا پروگرام آپ سن رہے ہیں اور اس پروگرام میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کو دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں 02199231963. اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام آپ ہر منگل کو دوپہر 12:30 بجے سے 1 بجے تک لائیو ہمارے FM 101 کراچی کے اسٹوڈیو سے سن سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حیدرآباد اور ملتان سے بھی بیک وقت یہ پروگرام سن سکتے ہیں. تو جی شیراز صاحب, بات ہو رہی تھی بچوں کی گمشدگی کے حوالے سے اور آپ کی خدمات کے حوالے سے. ایک اور کال لیتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم, پروگرام روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون اور کہاں سے؟ روشنی ہیلپ لائن. جی روشنی ہیلپ لائن. اچھا جی, میں تسلیم بول رہا ہوں. میں آپ کا چیک کر رہا ہوں نیٹ پر, آپ کا پروگرام بھی سنا, جی جی سنتے بھی ہیں اور والنٹیئر بھی ہم کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. جی آپ شیراز صاحب سے یہ پوچھیں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ مین ہول اور ٹینک وغیرہ اس میں بچے گر جاتے ہیں, جی تو اس میں بچوں کو جو پلاننگ ان کی وہ ہے کہ بچوں کے والدین کو کس طرح یہ سمجھاتے ہیں کہ پہلے ارد گرد دیکھیں چیزوں کو اور اس کے بعد دور جائیں ذرا. جی جی, ایک بہت اچھا سوال ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. اور اب بات کرتے ہیں شیراز صاحب سے, دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. جی شیراز صاحب. جو مجھے سنائی دیا ہے وہ یہ تھوڑا سا آواز کم تھی کہ پیرنٹس کو کس طرح سے وہ آگاہ کر سکتے ہیں سوال. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ندی نالوں میں بچے جو گر جاتے ہیں تو سب سے پہلے پیرنٹس کو کس طرح سے آگاہ کیا جا سکتا ہے. جس طرح سے میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ جو ٹاڈلرز بچے ہیں آپ کے, خاص طور پہ جو چل نہیں سکتے, تو خیال رکھیں کہ آپ جو آپ کے گھر میں ٹینک موجود ہیں سب سے پہلے میک شور کریں کہ وہ ٹینک پہ ان کے ڈھکنے موجود ہوں. یہ ابھی ریسنٹلی آج ملیر میں ہماری ٹیم موجود ہے, ہمارے فیلڈ آفیسر موجود ہیں وہاں, وہ اس کیس پر گئے ہیں. وہ گھر کے ساتھ ہی کیونکہ نیچے ٹینک تھا تو بچہ جو ہے جب وہ گیا تو وہ کیونکہ ڈھکن کھلا ہوا تھا وہ بچہ اس کے اندر گر گیا. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے, پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں جو ٹینک ہیں وہ ان کے اوپر ڈھکن دے کے رکھیں. نہ صرف یہ بلکہ آپ اپنے جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ گلی محلے میں اگر کوئی اس طرح سے مین ہول کھلا ہوا ہے تو وہ کوشش کریں کہ لکڑی کا کوئی اوپر سے فریم لے کے کوئی ڈھکن لے کے اس کے اوپر رکھ دیں, اور بچوں کو کوشش کریں میک شور کریں کہ وہ اس طرح کے مین ہولز کے پاس یا ندی نالوں کے پاس چھوٹے بچوں کو نہ جانے دیں. کیونکہ اوور دا ایئرز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ بچے جو بیچارے, جس طرح سے میں نے ایج گروپ شیئر کیا کہ خاص طور پہ 3 سال سے لے کے 7 سال تک کے بچے وہ رسک پر ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو ان کو بار بار سمجھائیں کہ وہ اس طرح کی جگہوں پہ نہ جائیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو اس طرح کی جگہوں پر گئے تو پھر انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ ان بیچارے معصوم بچوں کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہیں. تو پیرنٹس کی, سوسائٹی کی, کمیونٹی کی یہ ذمہ داری ہے جوائنٹلی کہ وہ خیال رکھیں اس چیز کا, اور اپنے گلی محلوں میں اس طرح کے جو بھی مین ہولز کھلے ہوئے ہیں ان کے اوپر ڈھکن دیں. اپنے علاقے کے جو بھی وہاں
جو بھی ان کی لوکل اتھارٹیز ہے وہ ان کے ساتھ مشاورت کر کے وہاں پر وہ ان مین ہولز کے اوپر ڈھکن کوشش کریں، میک شور کریں کہ موجود ہوں. جی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اپنے گھر کا تو ٹینک کا ڈھکن، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈھکن صرف رکھ دیا جاتا ہے اور ذرا سا بچے نے اس پہ پاؤں رکھا اور بچہ اس کے اندر چلا جاتا ہے. تو سب پیرنٹس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں نظر رکھیں کہ کوئی ایسا ہول تو نہیں ہے یا ٹینک کا ڈھکن تو نہیں کھلا ہوا، اور اس کے بعد آپ کے گلی محلے میں جو آس پاس ندی نالے ہیں یا گٹر ہیں ان کا بھی آپ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کم از کم آپ یا تو گورنمنٹ سے تعاون کر سکتے ہیں یا آپ خود کچھ کر سکتے ہیں تو بالکل کیجیے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی حفاظت کی بات ہے، اور اگر ذرا بھی لاپرواہی کی تو ہم نہیں جانتے کہ کتنے بچے اس میں گر سکتے ہیں. جی تہمینہ صاحبہ، آپ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں تاکہ ان کو ادھر ادھر جانے کا موقع نہ ملے، یا جاتے ہیں تو ان کے ساتھ رہیں. ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں پر بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جہاں پر بچوں کے گمشدگی کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں؟ اگر ہم اپنے شہر کراچی کی بات کریں تو عموماً جو عام بازار ہوتے ہیں، سنڈے بازار یا اس طرح کے واقعات ان بازاروں میں زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں. یا آپ بھی ہمیں گائیڈ کیجیے گا ہمارے لسنرز کو کہ کہاں کہاں اپنے بچوں کی حفاظت بہت زیادہ کرنی چاہیے. جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بازاروں میں بھی، اس کے علاوہ پارکس کے اندر بھی کافی پیرنٹس جو ہیں وہ بالکل الگ سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بچوں کو جھولوں پہ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی بہت ایک مطلب الارمنگ ہو سکتا ہے. کچھ بھی انسیڈنٹ وہاں پہ ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ، اور اس طرح کے گروپس وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں پورے جو وہاں پہ مختلف شکلوں میں مطلب ڈفرینٹ دو دو کر کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی وقت بھی بچے کو کڈنیپ کر سکتے ہیں. یا تو بیسٹ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں ایک تو ان کو خاص طور پہ یہ جو سنڈے بازار اور منگل بازار اور یہ جو بازار ہیں ان میں کم سے کم لے کے جائیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر لے کے جا رہے ہیں تو ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں اپنے بچے کو. یہ نہیں کہ چیزیں دیکھنی شروع کر دیں اور بچے کو پتہ نہیں لگتا، اور ودن سیکنڈز بچے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور اگر ایسا ہو جائے کہ بازاروں میں ودن سیکنڈز بچہ کہیں نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پیرنٹس کو یہی امید رہتی ہے کہ بچہ یہیں کہیں ہوگا، مل جائے گا. کتنی دیر میں ان کو الرٹ ہونا چاہیے اس وقت بازار میں، کیا فوراً اقدامات کرنے چاہیے؟ جی آپ دیکھیں کہ بازاروں کے اندر بھی انہوں نے ایک ڈیسک ہیلپ ڈیسک بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اس پہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. تو امیڈیٹلی پہلا تو یہی ہے کہ آپ امیڈیٹلی وہ جو ہیں اس پہ جائیں اور ایک دم وہاں پہ مطلب ایک دم سے پینک نہ کریں. سب سے زیادہ پیرنٹس جو ہیں وہ پینک ایک دم کر جاتے ہیں، تو پینک نہ کریں اور بہت پرسکون رہ کے آرام سے جا کے وہاں پہ ہیلپ ڈیسک پہ انفارم کر دیں. مالس کے اندر بھی ان لوگوں نے ہیلپ ڈیسک بنائے ہوئے ہوتے ہیں، مالس کے اندر بھی آپ جا کے وہاں پہ انفارم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں میں ضرور چاہوں گی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو آگہی ضرور دیں. بہت سارے ہمارے روشنی ہیلپ لائن کے بھی میں دیکھ رہی تھی ویب سائٹ، اور ہمارے جو پوسٹرز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارے بڑا اچھے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، بڑا پرنٹڈ ہے، اور ہم نے ہر جگہ اپنے ایریاز میں لگایا ہوا ہے. اور یہ پیرنٹس کا کام ہے، اور باقی جو اسکولز میں اساتذہ ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ بار بار بچوں کو اس کے بارے میں ضرور آگہی دیں. ہفتے میں ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے سیشنز رکھ لیں اور ان کو کہیں کہ کیا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ، اور کون لوگ آپ کے ساتھ اچھی طرح بات کر رہے ہیں، کہاں کس جگہ کو ٹچ کرنا ہے، کس جگہ کو ٹچ نہیں کرنا. یہ بہت بچوں کو بتانا چاہیے. جی سامعین، آپ کو سنواتے ہیں روشنی ہیلپ لائن کا پرومو اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی ہیلپ لائن کا گیت. اس کے بعد واپس آتے ہیں، مزید اویئرنیس کے لیے تہمینہ صاحبہ سے اور شیراز صاحب سے بات کریں گے. اس وقت ہم سنتے ہیں پرومو. 10,000 سے زائد گمشدہ بچوں کو تلاش کر کے گھر پہنچانے والی روشنی ہیلپ لائن کی جانب سے پروگرام سنیے. بکھرے رسا کو راستہ دکھا سکتے ہیں. اس پروگرام کو نشر کرنے میں شاہی میوہ، شاہی ڈیلکس، بلے بلے، شاہی نمکو جیسی مزیدار چیزیں بنانے والوں کا تعاون حاصل ہے. شاہی کا ہے تو اچھا ہی ہوگا. ہر منگل دن 12:30 پر سنیے بکھرے موتی، صرف FM 101 پر. زندگی سفر میں ہے، ہر کوئی نظر میں ہے، روشنی ہی روشنی کہہ رہی ہے زندگی. زندگی سفر میں ہے، ہر کوئی نظر میں ہے، روشنی
रोशनी ही रोशनी कह रही है जिंदगी, अंधेरों के राही चले, झूठी बन के गवाही चले, गोद खाली करते हैं माओ की, बदल ना जाने ये छाओं की, रोशनी ही रोशनी कह रही है जिंदगी, कह रही है जिंदगी, रोशनी रोशनी ही रोशनी कह रही है जिंदगी, कह रही है जिंदगी, रोशनी। इतने नाजुक हंसी फूल हैं, ये चेहरे नहीं फूल हैं, ये हंसे तो सितारे लगे, हर किसी को ये प्यारे लगे, ये हंसे तो सितारे लगे, हर किसी को ये प्यारे लगे, इनसे है रोशन ये जिंदगी, रोशनी ही रोशनी कह रही है जिंदगी, कह रही है जिंदगी, रोशनी रोशनी ही रोशनी कह रही है जिंदगी, कह रही है जिंदगी, रोशनी। एक होकर यही सब कहे, साए में लेकर इनको चले, छू सके ना इन्हें कोई भी, करे अहद मिलकर ये हम भी। वापस आ जाते हैं। जी सामीन, प्रोग्राम बिखरे मोती रोशनी हेल्पलाइन का आप सुन रहे हैं और आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है शाही के तावन से, जिनका दावा है कि शाही का है तो अच्छा ही होगा। और सामीन, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम आप FM 101 कराची के स्टूडियोज के साथ साथ इसी वक्त आप मुल्तान और हैदराबाद से भी सुन रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में शिराज साहब और तहमीना साहिबा मौजूद हैं। जी तहमीना साहिबा, बात हो रही थी कि पेरेंट्स को किस तरह से अवेयरनेस दी जाए कि वो अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें, गुड टच बैड टच। और तमीर साहब ये बताइएगा कि अपने बच्चों को हम किस तरह, जो बहुत छोटे से बच्चे हैं जिनको अभी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, 2 साल के 3 साल के, उनको किस तरह से पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं, कहानियों बता सकते हैं कि वो कहीं बाहर ना जाएं, अकेले ना जाएं, या मार्केट में जाते हैं तो अपनी माँ का, अपनी मदर का हाथ ना छोड़ें, उनको किस तरह से गाइड किया जा सकता है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। और ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उनके पास होनी चाहिए ऐसी ये जो हमारे पास यूट्यूब पे बड़ी अच्छी वीडियोस हमारे पास जी उनके जरिए, फिर बुक्स हमारे पास, मतलब आजकल हमारे पास बुक रीडिंग की खत्म हो गई आदत, लेकिन बुक रीडिंग बहुत अच्छा एक है। और अगर हम बच्चों को, आप देखिएगा कि बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जिनसे बच्चों को गाइडेंस दी जा सकती है। सही। और इसी तरह की बुक्स जो है स्कूल्स के अंदर भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और टीचर्स बता भी सकती हैं। लेकिन पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल, जी, बहुत बड़ा रोल है इसमें, और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी जितने हमारे पेरेंट्स, जितने हमारे सुनने वाले सामीन हैं, उनसे कि प्लीज़ अपने बच्चों को कभी भी अकेला, घर के अंदर भी किसी मासी के साथ, किसी भी नौकर के साथ, ड्राइवर्स के साथ अकेला ना भेजें। स्कूल्स भी आप लोग कोशिश करें कि आप खुद छोड़ने जाएं, क्योंकि हैरेसमेंट किसी भी वक्त हो सकती है, अब्यूज़ किसी भी वक्त हो सकता है। तो इस चीज़ से हमने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। जी सामीन, आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। 0219931963 हमारा नंबर है। और बात कर रहे हैं हम बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से और पेरेंट्स की आगाही के हवाले से कि वो किस तरह से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कोई बच्चा अगर उनकी नज़र में है जो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका है तो वो किस तरह से रोशनी हेल्पलाइन के तावन से उनकी मदद पेरेंट्स तक उस बच्चे
کو پہنچا سکتے ہیں. جی شیراز صاحب مزید بتانا چاہیں گے روشنی ہیلپ لائن کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی روشنی ہیلپ لائن سن 2000 سے ایکٹیولی کام کر رہا ہے گمشدہ بچوں کے حوالے سے, اور 10,000 سے زائد بچوں کو اب تک ہم پیرنٹس کے ساتھ پاکستان بھر میں مختلف رضاکاروں کے ساتھ, جس میں پولیس ایک ہمارا اہم اسٹیک ہولڈرز ہے, چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیوروز اور دیگر رضاکار, جس طرح سے میں نے کہا کہ جنرل پبلک ہمارے پاس ہمارے والنٹیئرز میں شامل ہے, مسجد کے علماء مؤذن حضرات ہمارے ساتھ شامل ہیں, عیدی کے رضاکار شامل ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ایکٹیولی مل کے کام کر رہے ہیں. روشنی ہیلپ لائن گمشدہ بچوں کے حوالے سے تقریباً اب تک جس طرح سے ہم نے فگر ڈسکس کیا 2633 بچے ہوئے تھے, تو 80 to 85% بچوں کو ہم کامیابی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ تلاش کر کے والدین کے حوالے کر چکے ہیں. اس حوالے سے ہم پولیس کے ساتھ بہت ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں. پولیس کی تربیتی پروگرام اکراس پاکستان ہو رہی ہیں. ہمارے پولیس کے ساتھ MOUs سائن ہیں. پولیس کے ساتھ ایک ہمارا بہت اہم رول ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس نے گمشدہ بچوں کے حوالے سے روشنی ہیلپ لائن کے ساتھ بہت اہم رول پلے کیا ہے ان کی تلاش. جی شیراز صاحب اور مس تہمینہ اور رخسار, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اتنی اچھی معلومات دی. سامعین, روشنی ہیلپ لائن کا پروگرام بکھرے موتی آپ کے لیے پیش کیا جا رہا تھا شاہی کے تعاون سے. سامعین, اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ جائے. انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر اسی موضوع کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.